السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس آسان دین چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو آپ کو پہنچتے رہے۔ یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کا اور میرا بھی فائدہ ہو جائے، دین کی باتیں، احکامات خداوندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتیں اور سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت، ان کے واقعات، مستند کتابوں سے مستند باتیں آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ صحیح باتیں صحیح کتابوں سے آپ تک پہنچانا میری اور آپ کی اصلاح مقصود ہے۔ بس آپ ہماری ہمت افزائی کیجیے۔ حسد کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وہ اپنی کتاب تبلیغ دین کے اندر لکھتے ہیں، حسد کی حقیقت اور حسد کا علمی علاج اور حسد کا عملی علاج، یہ تین باتیں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے استفادہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی شخص کو فارغ البالی یا عیش و آرام میں دیکھ کر اس کی نعمت کے جاتے رہنے کو پسند کرے، یعنی اس کی نعمت کے چلے جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ حسد کرنا تو مطلقاً حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زکریا علیہ السلام کا قول ہے کہ میرے بندے پر نعمت دے کر حسد کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہے جو میں نے اپنے بندوں میں فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہونا، اعتراض کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، گویا اللہ کی تقسیم اور اللہ کے فیصلے سے ناراض ہونا ہے، اور اللہ کے انعام پر اور تقسیم پر گویا اس پر اعتراض کرنا اس کے مترادف ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسد کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ یاد رکھو، عموماً حسد کا باعث یا تو نخوت و غرور ہوتا ہے، اور یا عداوت و خباثت نفس۔ بلا وجہ حاسد خدا کی نعمت میں بخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی دوسرے کو کچھ نہ دے۔ اور ایک ہے غیبتہ۔ یہ غیبتہ جائز ہے۔ غیبتہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور چاہنا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور مجھے بھی ایسی ہی نعمت حاصل ہو جائے، یہ غیبتہ کہلاتا ہے۔ تو حسد اور غیبتہ میں فرق یہ ہے کہ حسد میں اس شخص سے نعمت کے چلے جانے کی تمنا کرنا، جلنا ہوتا ہے، غیبتہ میں نہیں، بلکہ اس نعمت کو اپنے پاس بھی آنے کی اور حاصل ہونے کی تمنا کرنا ہے۔ اس میں اس کی پاس سے وہ نعمت چلے جانے کی تمنا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ نعمت میرے پاس بھی آ جائے تو یہ غیبتہ کہلاتا ہے، شرعاً جائز ہے۔ حسد قلبی مرض ہے اور اس کا علاج ایک علمی اور ایک عملی ہے۔ حسد کا علمی علاج یہ ہے کہ حاسد کو جاننا چاہیے کہ اس کا حسد اسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس محسود کا، یعنی محسود کہتے ہیں جس پر حسد کیا جا رہا ہو، اس محسود کا جس پر حسد کر رہا ہے کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ اس کا تو اور نفع ہے کہ حاسد کی نیکیاں مفت میں اس کے ہاتھ آ رہی ہیں۔
برخلاف حاسد کے کہ اس کے دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی۔ دین کا نقصان یہ ہے کہ اس کے کیے ہوئے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، نیکیاں چلی جاتی ہیں، اور حاسد اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وسیع خزانے کی بے شمار نعمتوں میں بخل کر رہا ہے اور دوسرے پر انعام ہونا چاہتا ہی نہیں۔ یہ دین کا نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ حاسد ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا اور اسی فکر میں گھلتا رہتا ہے کہ کسی بھی طرح فلاں شخص کو ذلت و افلاس نصیب ہو، پس جس پر حسد ہے اس کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے، یعنی محسود کے لیے، کہ مجھے رنج پہنچانا چاہتا تھا، وہ خود ہر وقت کے رنج میں مبتلا ہو گیا، لہذا اس کے حسد سے اس کی تو مراد پوری ہو گئی، یعنی محسود کی، اور حسد کرنے والا بڑے خسارے میں رہا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، تم ہی سوچو کہ تمہارے حسد کرنے سے محسود کا، یعنی جس پر حسد کیا جا رہا ہے، اس کا کیا نقصان ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کی نعمت میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں آئی، بلکہ اور نفع ہوا کہ تمہاری نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہو گئیں۔ کیسا الٹا قصہ ہوا، حاسد چاہتا تو یہ تھا کہ محسود دنیا میں تنگ دست ہو جائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی نعمتیں بحال رہیں اور دین کی نعمت نفع میں ملی، یعنی نیکیاں محسود کے نام اعمال میں چلی گئیں، اور حاسد نے عذاب آخرت بھی سر رکھا اور اپنی قناعت اور آرام راحت کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت کی خلش اور دنیاوی کوفت یعنی مصیبت خریدی۔ یہ تو ایسی صورت ہو گئی کہ دشمن کو ڈھیلا مارنا چاہتا تھا، وہ اپنے ہی آ لگا کہ جس سے اپنی آنکھ پھوٹ گئی۔ اور ترا یہ ہے کہ دشمن شیطان کو بھی ہنسنے کا موقع مل گیا، خصوصاً اگر کسی عالم یا متقی پر حسد کیا جائے کہ اس کا علم و تقوی زائل ہونے کی تمنا ہو، تو یہ حسد سب سے زیادہ برا اور بدتر ہے۔ تو بچنا چاہیے کہ اللہ نے کسی کو علم دیا ہے یا کوئی آدمی متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کو دیکھ کر کوئی آدمی جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اس کو نیچے گرانے کی کوشش میں لگے رہتا ہے، اس کی ٹوہ میں لگے رہتا ہے، اللہ اس کا برا انجام کرتا ہے، کیونکہ کسی عالم سے حسد کرنا گویا یہ دین پر، ایمان پر جلنا ہے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ عالم سے یا متقی سے حسد کرنا گویا یہ سب سے زیادہ برا اور بدتر حسد ہے، یعنی برا انجام ہوگا حاسد کا۔ اور حسد کا عملی علاج یہ ہے کہ حسد کا مقصود تو یہ ہے کہ تم محسود کی عیب جوئی کرو اور رنج و غم کے گھونٹ رات دن پیو، لہٰذا تم نفس پر جبر کرو۔ یہ علاج بتا رہے ہیں کہ نفس پر تم جبر کرو اور قصداً اس کے منشے کی مخالفت کر کے اس کی ضد پر عمل کرو، محسود کی تعریفیں بیان کرو، یعنی جس پر ہم حسد کر رہے ہیں اس کی تعریف بیان کرو اور اس کے سامنے تواضع اور اس نعمت پر خوشی و مسرت کا اظہار کرو جو اسے مرحمت ہوئی ہیں اللہ کی جانب سے۔ جب چند روز بتکلف ایسا کرو گے تو محسود کے ساتھ تم کو محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب عداوت جاتی رہے گی تو حسد بھی نہ رہے گا، اور اس رنج و غم سے تم کو نجات مل جائے گی جس میں حسد کی وجہ سے تم مبتلا ہو رہے تھے، یعنی حسد دل سے ختم ہو جائے گا۔ محسود کی تعریفیں بیان کرنا، جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے اس کی بھی تعریف بیان کرنا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ چند روز ایسا کرتے رہیں گے انشاءاللہ حسد ہمارے دل سے، جو دوسروں کا ہمارے دل میں بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں آپ کو خاص طور پر کرنا ہے کہ محسود کی تعریفیں بیان کرو، اور اسی طرح اس کو جو نعمت ملی ہے اس پر خوشی کا اظہار کرو اور اس کے سامنے تواضع کرو۔ علمی علاج تو یہ ہے کہ دنیا کا نقصان اور ایک آخرت کا نقصان، نیکیاں چلی جائیں گی، اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ ہمیشہ غم میں، پریشانی میں، ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، حسد یہ ڈپریشن کو بڑھاتا ہے، ٹینشن کو بڑھاتا ہے۔ جب ہم فری اور مست آرام راحت چاہتے ہیں تو حسد کرنا ہی کیوں؟
حسد کو چھوڑ دینا چاہیے. حسد بہت بڑی بیماری ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حسد کی بیماری سے بچائے.